اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي، تو بھی میرے اہل میں سے ہے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے جب لیا تو سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی چادر کے نیچے لے کر نا رب العالمین احکم الحاکمین کے حضور دعا فرمائی تھی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس جو ہے اس کو دور کر دے اور ان کو پاک کر دے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے یہ بات کہی تو سیدنا واصلہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اس چادر کے نیچے جگہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي، تو بھی میرے اہل میں سے ہے، یعنی کرامتاً آپ نے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ تو جس صحابی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامتاً بھی ذکر کیا ہے، تشریفاً بھی ذکر کیا ہے کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، الحمدللہ وہ ایک گروہ جو ہے وہ اس کو ان سب کو اہل بیت میں شمار کرتا ہے۔ جبکہ ایک دوسرا فریق ہے کہ وہ اس سے بالکل متصادم اور بالکل ایک جانب والی رائے رکھتا ہے کہ اس میں صرف ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل بیت میں جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، میں ان کو پاک کرنا چاہتا ہوں، ان سے رجس کو لے جانا چاہتا ہوں، انما یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتے ہیں، تو اس آیت کا مصداق وہ لوگ صرف چند احباب کو رکھتے ہیں۔ ان میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صرف ان چار بزرگوں کو، ان چار احباب کو اس میں داخل کرتے ہیں۔ اس کے ماسوا سب کی وہ چھٹی کروا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ تو اس میں ازواج مطہرات شامل ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی اور احباب جن کو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا سلمان ہے یا کوئی اور، وہ کہتے ہیں صرف یہ اہل بیت ہے۔ بنیادی طور پر جو لوگوں میں مشہور بات ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو ضروری ہوا کہ اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے اور حق کو واضح کر دیا جائے تاکہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو شخص ہلاک ہو وہ حجت تمام ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ ہدایت کی حجت تمام ہونے کے بعد زندہ رہے۔ اور اس پر مصباح قرآن ٹرسٹ سے حافظ سید فرمان علی صاحب کا ترجمہ قرآن حکیم طبع ہوا ہے، اس میں وہ ترجمہ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ جو شخص ہلاک ہو، انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے جو گمراہ ہو وہ حق کی حجت تمام ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ ہدایت کی حجت تمام ہونے کے بعد زندہ رہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ اس حجت کا اتمام ہونا چاہیے تاکہ لوگ اگر وہ گمراہی پر کوئی چلنا چاہتا ہے تو اس پر حجت اتمام ہو، اور اگر کوئی زیادہ مستقیم کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو حق اس پر بھی واضح ہو۔ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ اس بات کو تھوڑا واضح کر دیا جائے۔ تو جو آج ہماری یہ گفتگو ہے اس میں اسلوب جو ہم نے اختیار کیا ہے وہ کچھ یوں ہوگا کہ بطور احتجاج صرف قرآن حکیم کو دلیل رکھا جائے گا، دلیل صرف قرآن مجید سے لی جائے گی، استدلال کے طور پر جو احتجاج کیا جائے گا، جو دلیل اخذ کی جائے گی وہ صرف قرآن حکیم ہوگی، قرآن حکیم سے باہر سے دلیل نہیں لی جائے گی۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ فریقین کے ہاں عقیدے کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے جو استخراج و استنباط کے لیے ماخذ ہیں وہ دونوں فریق ایک دوسرے کے ان ماخذ جو ہیں ان پر اعتماد نہیں کرتے اور ان کو تسلیم نہیں کرتے۔
ایک گروہ میں تھوڑا واضح کروں، آگے چل کر جو بات ہوگی وہ میں اس طرح کروں گا کہ فریق الف اور فریق با. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا مقصود نہیں، اصلاح مقصد ہے. اس نشست کا جو آغاز یا جو انعقاد ہے مقصد فقط اصلاح ہے، تنقید نہیں ہے، تاکہ ہر ذی شعور اور ذی فہم آدمی اور سلیم الفطرت انسان وہ ٹھنڈے دل سے بات کو توجہ سے سن کر غور کر کے اپنی اگر اصلاح کرنا چاہے تو اسے اصلاح کرنے میں تنگی نہ ہو. اس لیے میں چاہوں گا کہ بار بار یہ کہوں کہ یہ فلاں گروہ ہے، یہ فلاں گروہ ہے، یہ ذکر کرنے کی بجائے میں کہوں گا فریق الف اور فریق با. فریق الف سے مراد اہل السنہ ہوں گے اور فریق با سے مراد ہمارے شیعہ حضرات ہوں گے، شیعہ بھائی ہوں گے. اب جو فریق با سے میں اپنے مراد شیعہ بھائیوں کو لوں گا اور فریق الف سے مراد اپنے سنی بھائیوں کو لوں گا. تو بات کا انداز ایسی چلے گا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو فریق الف ہے وہ فریق با کے ماخذ پر اعتماد نہیں کرتا، اس پر یقین نہیں رکھتا، اور جو فریق با ہے وہ فریق الف کے ماخذ پر یقین نہیں کرتا، وہ انہیں قابل احتجاج نہیں سمجھتا کہ فریقین ایک دوسرے کی کتب کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اور اگر کوئی تسلیم کی صورت ہے فریقین میں تو وہ کچھ ایسی ہے کہ ایک دوسرے کی کتابوں سے بطور الزام دلیل لی جاتی ہے، بطور استدلال احتجاج نہیں. ایک دوسرے کے اوپر الزامی صورت رکھتے ہیں، اس سے مسائل تو لیتے ہیں الزامی طور پر، لیکن اگر کوئی کہے کہ بطور احتجاج وہ استدلال کرتے ہوں کہ یعنی اس کو حجت مان کر اس کو حرف آخر تسلیم کریں، تو وہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. دونوں گروہوں میں سے، دونوں پارٹیوں میں سے، وہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی کتابوں سے صرف دلیل ایک دوسرے پر الزام کے طور پر لیتی ہیں، دلیل کے طور پر کہ اس سے اپنے بات کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ دونوں میں ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے قرآن حکیم ہی ایک ایسا ماخذ ہے کہ جو دونوں فریقوں کے ہاں مسلمان بھی ہے اور مستند بھی، بلکہ لائق احتجاج بھی. اور ہم اس لیے اسی کو دلیل بنائیں گے اور اسی پر بات کریں گے. اہل سنہ یعنی فریق الف جو ہے اس حوالے سے تو بات بالکل واضح ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ قرآن حکیم کو جیسے وہ اترا تھا انہی لفظوں میں، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب دلوائی تھی کہ اس ترتیب پر اس کو لکھ دو، اس ترتیب میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے آج من ون ویسے کا ویسا موجود ہے، اس کے کسی نقطے شوشے میں بھی فرق نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ فریق با کی طرف سے بھی واضح کر دیا جائے کہ وہ بھی قرآن حکیم کو ظاہری طور پر اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کے ایک زبر زیر نقطے شوشے میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ میرے پاس مصباح القرآن ٹرسٹ سے یہ انوار القرآن ترجمہ و تفسیر علامہ